ریاض صاحب دیکھنے میں یہی آیا، کتابیں بھی بتاتی ہیں، اب بھی یہی ہے کہ بے شک کسی کے پاس یہ مال و دولت دنیا نہ ہو، وہ بیمار ہو، تنگ دست ہو، مگر اللہ پر ایمان اسے نصیب ہو، نیک ہو، جو انہیں خوشی ہوتی ہے نا وہ یہ دولت کے ڈھیروں میں رہنے والوں کو نہیں۔ خوشی اور یہ ہے نا پریشانی دل سے تعلق رکھتی نہیں، ظاہر آپ ڈھیر لگا دیں سارے چیزوں کا، اس کو کہے آپ کو کل پھانسی دے دی جائے گی، سب ہوتا مگر وہ نہیں، دل سے خوش نہیں ہو سکتی۔ دل کی خوشی جو ہے نا نیکی میں۔ وہ ابن یمین حکیم صاحب فرماتے ہیں نا کہ حلوہ مرغ و ترہ اگر نیست گو مباش، اگر سبزیاں نہیں ہیں، حلوہ نہیں ہے، مرغ نہیں ہے، یہ نہیں مرغ تو کہتا نہ ہو، صحت تو ہست از ہما نان فطیر بے، اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو خشک روٹی سب سے بہتر۔ ہاں تو یہ ہے اللہ فضل فرمائے اور وہ شکر گزار ہو اللہ کا تو خشک روٹی، اسی لیے یہ نیک لوگ تو گزرے ہیں بالکل فقیر ہوتے تھے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ تھی، جب کسی دن فاقہ ہوتا نا تو یہ کہتی تھی وہ کہ نظام الدین امروز مہمان خدا ہستے، آج ہم خدا کے مہمان ہیں، یہ محاورہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ کئی مرتبہ وہ آپ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں دعا کریں کہ ہم اللہ کے مہمان، کسی دن فاقہ آئے تو یہ اور ہی لذت ہے ریاض صاحب، جن کو یہ نصیب ہو جاتی وہ جانتے ہیں، ورنہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بہت زبردست سلطان تھا سلجوقی سنجر، اس نے یہ لکھا کہ شیخ آپ آ جائیں میرے دربار میں، تخت پر بیٹھ کر درس دیا کریں، ہم فائدے اٹھائیں۔ تو آپ نے لکھا اس کے جواب میں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اپنے حواشی میں نقل کیا کہ یہ لذت جن کو نصیب وہی جانتے ہیں۔ اور وہاں ایک تابعی کا قول بھی نے لکھا کہ اگر ان حکمرانوں کو پتہ چل جائے نا کہ رات تہجد کے وقت ہمیں کیا لذت ملتی ہے تو یہ حملہ کر کے ہم سے وہ لذت چھیننے کی کوشش کریں، اگر چھین سکیں، نہیں چھین سکتے، وہ انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو شیخ نے جواب میں چغتائی صاحب لکھا، وہ اب سلطان سنجر جس تخت پر بیٹھتا تھا نا، اوپر جو چھتر ہوتا تھا جس کے نیچے بیٹھتا تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، تو آپ نے اس کا حوالہ دے کر کہا کیوں چترے سنجری رخ بختم سیاہ بات، در دل اگر بد حو سے ملک سنجرم، میرے دل میں اگر کبھی خیال بھی آیا ہو نا کہ مجھے سنجر کی حکومت مل جائے تو میری بد دعا ہے کہ جیسے تیرے تخت کا یہ چھتر کالا ہے نا، اللہ میرا نصیبہ ایسا ہی کالا کر دے۔ اور ساتھ کا زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، جب سے ہمیں آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا، اب یہ اتنی سلطنت کا مالک تھا، اس کو کہتے ہیں ملک نیم روز کی، آدھا دن سورج اس کی بادشاہی پر چل رہا، اس کا حوالہ دے کر کہا تم ملک نیم روز لیے پھرتا ہے، ہم کو جب سے ملک نیم شب کا پتہ چلا نا کہ آدھی رات جب گزر جاتی ہے تو اللہ سے جب آدمی باتیں کرتا، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، تیری سلطنت میں ایک جو کے عوض نہیں لینا چاہتا، اس کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت؟ اسی لیے یہ لوگ جاتے تھے ان کے دروازے میں، آپ دیکھ لیں تاریخ پڑھیں، یہ حکمران جاتے تھے اور اس کو بڑا اعزاز سمجھے ہمیں ملنے کی اجازت دیتی، ورنہ کئی مرتبہ انہوں نے کہا بالکل مجھے ملنے کے لیے میرا وقت ضائع نہ۔ تو یہ چیز ہے ایمان سے تعلق رکھ، کیونکہ اندر کی بات ہے نا، خوشی غمی اندر ہوتی ہے۔ علاؤالدین کے بارے میں بات ہے، علاؤالدین کتنا بڑا حکمران تھا، ہاں جابر اس نے خواجہ نظام الدین اور ریاض سے اجازت مانگی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ انہوں نے اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے اصرار کیا کہنے کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، تم ایک دروازے سے داخل ہو گئے تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا۔ اب یہ بے نیازی اور استغنا جو ہے، اسی لیے کہ انہیں جو حکومت حاصل تھی اللہ سے محبت پیار، یہ سارے سوال اسی لیے پیدا ہوتے کہ ہم میں بھی وہ ایمان نہیں، ورنہ یہ ظاہری چیزیں کچھ بھی نہیں، یہ کھلونے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ بتان وہم لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں، کھلونے جیسے پھانسی والے کے لیے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے سوار، تو لباس بھی عمدہ تھا، گھوڑا اچھا تھا، تو ایک یہودی بہت بری حالت میں نا آپ سے ملاقات ہوا، اس نے کہا کہ حسن میں نے ایک بات پوچھنی، پوچھو۔ انہوں نے کہا تیرے نانا نے یہ کہا کہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے یہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل فرمایا، اب دنیا سجن المومن جنت الکافر، مومن کا جو ہے نا قید خانہ اور کافر کی جنت۔ اس نے کہا آپ کس شان و شوکت کے مالک ہیں، کتنے خوشحال ہیں،
میری کیا بری حالت، کہاں ہے وہ فرمان؟ انہوں نے کہا نہیں تو نہیں سمجھا، مرنے کے بعد جو مجھے ملنے والا نا وہ اس شان و شوکت جو اس کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے میں نے قید خانے میں زندگی گزاری۔ یہ صرف اب تجھے نظر آ رہا کہ مجھے بہت کچھ بہتر ہے، جب اس سے مقابلہ کیا جائے گا نا تو یہ بالکل اس کے مقابلہ میں قید خانہ ہی نظر آئے گی۔ اور تجھے جو ہے نا تکلیف نظر آتی جب جہنم دیکھے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑا بہت جو آرام تجھے نصیب تھا یہ بھی جنتی تھی، ورنہ آگے جو کچھ ہے نا وہ سامنے آ کر کیوں چکتائی صاحب جب ہم آخرت کو نظر انداز کر دیں کئی مسئلے اٹھ کھڑے ہوتے نہیں سمجھ آتی۔ اگر سمجھیں کہ کوئی نہیں، اگر کھا پی رہے ہیں کل پھانسی گھاٹ پر ہوں گے، گلے میں رسا پڑا ہوگا، کیا فائدہ ان سلطنتوں؟ اور بندہ مومن تنگ بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، مگر اگلی دنیا میں جاتے ہی آنکھیں بند کرتے فرشتے منتظر ہیں، جنت کے دروازے کھلیں، کیا وہ محسوس کرے گا تکلیف تھی؟ یہ اس پہ میں گزارش کروں گا کہ معیشت اندروں کا تفہیم القرآن کو ضرور دیکھی، مولانا نے اس پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے اسی جگہ معیشت اندروں کا تفہیم القرآن ضرور دیکھی، ان کے پاس ہے۔ دھوکہ ہے، نظر کا متاع الغرور، اوپر روغن لگانے سے تو کوئی چیز نہیں نا بنتی، کوئی چیز ہے کہ روغن کے نیچے کیا چیز ہے؟ یہ تو ایسا غازہ ہے کہ پاؤڈر بنا کے خوبصورت ہو گئے۔ آئندہ کے لیے بھی کوئی مضمون چن لینا انشاءاللہ۔ ایک ان کی کتاب ہے جادہ و منزل، ہاں سید قطب سید قطب کی، شہید رحمۃ اللہ، وہ پوری چلیں گے ہوں گے اصل کتاب کا، میرا خیال ہے اس میں سے کچھ وہ لینی چاہیے نا۔ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ میری تو ساری لے گئے لوگ ہی، اردو کی لے گئے ساری، ایک بازار سے لے اب لے آنی چاہیے نا، جادہ و منزل ہے وہ، جادہ منظر جو ہے نا اس میں پھر دیکھیں نا وہ بہت اس میں ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پڑھنا چاہیے ان کو، اجتماعی مطالعہ جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اردو نے جو اب دیکھیے ایک مسئلہ آیا اس میں اتنی گفتگو ہوئی چیزیں میں جو کچھ شکوک و شبہات نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوا۔ اس میں بڑا فائدہ یہی ہے اس بات کا، یہاں ورنہ تو سارے گھر میں بھی مطالعہ کر سکتے جادہ ہیں منظر، لیکن گھر میں جواب نہیں ملتا جو ٹرین میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایک محفل وہ ویسے بھی روحانی طور پر بھی ایک بلندی محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے، بالکل میں نیکی کی طرف بڑھا ہوں جو قدم بڑھے۔